اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ مبشرہ۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے اور حدیث متعلقہ میں ان کا 7واں نمبر آیا ہے۔ نام و نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ کعبہ یا عبد عمرو تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی، والد کا نام عوف تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ مشہور صحابی اور فتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کا تعلق بھی بنی زہرہ ہی سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام شفا تھا۔ آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لیکن آپ کے باپ کی طرف سے آپ کا نسب 6ٹھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت داعیہ کی خدمت سر انجام دی تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بعد میں سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بھی قبول کر لیا اور مدینہ ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، وہ سال جس میں مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا، کہ 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ عیسوی سن 581 بنتا ہے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 برس چھوٹے تھے۔ قبول اسلام۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور ترغیب سے اسلام لائے۔ آپ ابتدائی دور میں اسلام لانے والے السابقون الاولین صحابہ میں سے ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس میں بھلائی کی امید ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، لیکن دوسرے ابتدائی مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی قریش کی طرف سے سختیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب اور دوسری مدینے کی طرف کی۔ مواقعات۔ مدینے ہجرت کرنے کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواقعات بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے گھر لے جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں مدینے کا سب سے دولت مند شخص ہوں، میں آپ کو آدھا مال پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور وہ عدت پوری کر لیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا بھی کی اور کہہ دیا کہ آپ صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ بازار گئے، وہاں کچھ خرید و فروخت کی اور منافع میں کچھ گھی اور پنیر لے کر واپس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینے میں ایسا کاروبار شروع کر دیا جس میں اتنی برکت ہوئی کہ پھر وہ مدینے کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ غزوات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ نے غزوہ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور حجۃ الوداع میں بھی شرکت فرمائی۔ عہد نبوی میں آپ نے 2 متعال جندل میں اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ وہاں کا عیسائی حکمران اسبق بن عمرو آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے بہت سے دوسرے افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کامیاب مہم کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 متعال جندل کا بہادر آدمی بھی کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کی قدر فرماتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ اکرام میں شامل تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب بھی بنایا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے جنہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ آپ خلیفہ وقت کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات کے قریب اپنے بعد خلیفہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا اور اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل ہے مگر وہ سخت مزاج ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی میری نرمی کی وجہ سے ہے، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے اہم رکن تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر حج بھی مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی تھی، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انتخاب میں کلیدی اور مرکزی کردار ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو امیر حج مقرر کیا تھا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے وقت ان سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ذریعہ معاش۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پیشہ تجارت تھی۔ آپ کے والد عوف بھی ایک تاجر تھے۔ آپ نے مکے میں بھی تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، پھر جب مدینہ ہجرت کر لی تو یہاں بھی انہوں نے تجارت شروع کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب برکت دی اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے گئے۔ تجارت کے نتیجے میں آپ کا شمار مدینے کے دولت مندوں میں ہونے لگا۔ آپ کا تجارتی اصول یہ کم منافع تجارت زیادہ تھا۔
اپنی تجارت کا حال وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ میں اگر پتھر کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ آپ نے تجارت کے ذریعے بہت مال کمایا اور اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کیا۔ آخری عمر میں زراعت بھی کرتے رہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں آپ بہت خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت اور زراعت کے ذریعے کثیر دولت عطا فرمائی۔ آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ عہد نبوی میں آپ نے 500 اونٹوں پر لدا ہوا اناج اور دوسرا تجارتی سامان اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا۔ ایک مرتبہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا سارا غلہ اور دوسرا سامان مسلمان حاجت مندوں میں بانٹ دیا۔ جہاد کی تیاری کے لیے بھی آپ نے مختلف اوقات میں بھرپور مالی تعاون کیا۔ ایک موقع پر اپنا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ 2 موقعوں پر 40,000 دینار دیے۔ ایک بار جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور چند 100 اونٹ دیے۔ آپ نے ایک خطہ اراضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40,000 دینار میں فروخت کیا۔ بعد میں یہ ساری رقم مدینے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دی۔ آپ ضرورت مندوں کو قرض حسنہ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر خرچ کرتے تھے۔ ان کے حج اور عمرہ کے سفر میں ان کے ساتھ جاتے، ان کی خوراک، سواری، پردہ اور دوسری ضروریات کا خود انتظام کرتے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ امت المومنین کو اکثر تحائف بھیجتے تھے۔ بعض اوقات ان کو بڑی بڑی قیمتیں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے وفات کے وقت امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا۔ یہ ساری رقم امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں تقسیم کر لی۔ آپ کا ترکہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر انفاق فی سبیل اللہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا تھا۔ آپ نے وفات کے وقت ترکے میں 26 لاکھ سے زیادہ دینار چھوڑے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں اور کچھ زمین بھی ترکے میں چھوڑی۔ آپ کی 4 بیوگان کو بہت بڑی دولت ورثے میں ملی۔ آپ نے جو مالی وصیت فرمائی تھی اس کی تفصیل یہ ہے۔ تمام موجود بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 100 تھی۔ غریبوں اور مسکینوں میں 50,000 دینار صدقہ کر دیے جائے، 1000 اونٹ خیرات کر دیے جائیں، 4 لاکھ درہم کا مالیتی باغ امت المومنین کو ہدیہ کر دیا جائے۔ سیرت و کردار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل، اصابت رائے اور سخاوت میں نہایت ممتاز تھے۔ آپ ان چند صحابہ اکرام میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ آپ ایک سنجیدہ اور باوقار شخص تھے، نہایت دور اندیش، انصاف پسند اور صاحب بصیرت تھے۔ تقوی، ایثار اور ثقافت جیسے اوصاف سے متصف تھے۔ آپ ایک دولت مند درویش تھے۔ دور جہالت میں کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، نہایت عبادت گزار تھے۔ کم سے کم 8 حج کیے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب لوگ ان کو اپنے غلاموں میں دیکھتے تو ان میں اور غلاموں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت بھی قریب تھا۔ پرتکلف کھانا دیکھ کر کہنے لگے، حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ان کے لیے اس وقت ہمارے پاس اتنا کپڑا نہ تھا کہ کفن پورا ہو جاتا۔ ان کا سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں اتنی فراوانی کر دی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں صرف دنیا ہی میں ہمارا حصہ نہ رکھ دیا گیا ہو۔ آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 خوش قسمت صحابہ اکرام میں سے تھے جن کو سب سے پہلے اسلام لانے کی توفیق ملی۔
آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی۔ آپ ان 6 اصحاب میں سے ایک ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا تھا۔ آپ ان چند فقہا صحابہ میں شامل ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حلیہ: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوقار شخص تھے، چھریرہ بدن اور طویل قامت تھے، رنگت سرخ اور سفید تھی، روشن چہرہ تھا، ناک ستوا، بڑی بڑی سرمگے آنکھیں تھی، پلکیں گھنی تھی، لمبی داڑھی تھی، بال لمبے اور گھنگریالے تھے۔ غزوہ احد میں آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، زخم کے باعث پاؤں لنگڑا کر چلتے تھے۔ اولاد: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کیے جن سے 21 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ وفات: آپ نے 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو بہت مبارک کفن ملا جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بون کر اور تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو تیبن کے طور پر باندھا اور اس خاتون کی تعریف فرمائی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باندھے رکھنے کے بعد وہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ آپ نے وہ چادر سنبھال کر اپنے کفن کے لیے رکھ لی جو بعد میں آپ کے کفن میں استعمال کی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر کہلا بھیجا کہ آپ کا جنازہ میرے حجرے کے سامنے سے گزرا جائے تاکہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ چنانچہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں ایسا ہی کیا گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازہ اٹھانے والوں میں سے تھے اور کہتے جاتے کہ افسوس پہاڑ جیسی عظیم شخصیت چل بسی۔ آپ کی روایت کردہ حدیث: اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اکثر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کیا، تاہم انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف 65 حدیث روایت کی ہے۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث بھی آپ نے روایت کی ہے جسے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم دیکھیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور ایک حدیث کی ترتیب میں آپ کا نام 8ویں نمبر پر آیا ہے۔ نام و نسب اور ابتدائی زندگی: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کے والد کا نام مالک تھا۔ تاریخ اسلام میں آپ کو کبھی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنی زہرہ سے تھا۔ بنی احرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی اسی بنی زہرہ قبیلے سے تھا اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ اس رشتے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حامنہ تھا اور وہ بنو امیہ میں سے تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے 3 معزز قبیلوں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو امیہ سے
خرابت داری تھی۔ آپ کا سلسلہ نصف 5ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے 30 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت بہت عمدہ ہوئی تھی۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تیر اندازی اور دوسرے فنون جنگ کے ماہر تھے۔ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھی۔ قبول اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام لائے۔ آپ ابتدا میں اسلام لانے والے السابقون اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خوفناک اندھیروں میں ڈوبتا جاتا ہوں۔ میں اس تاریک سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا تھا کہ اچانک مجھے نظر آیا کہ ایک چاند چمک رہا ہے۔ میں اس چاند کی طرف لپکا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مجھ سے پہلے کچھ اور لوگ بھی اس چاند کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے یہ لوگ نظر آئے: سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کب آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ابھی آئے ہیں۔ صبح ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دینا چاہتا ہے اور میری رہنمائی کر کے مجھے کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ میں اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محل جہاد کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا اور اسلام لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اسی وقت وہ تینوں حضرات میرے سامنے آئے جن کو میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ جب میری ماں کو معلوم ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ چنانچہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس نے مجھ سے ناراض ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے جس نے تم سے باپ دادا کا دین چھڑا دیا ہے؟ بخدا اگر تم نے اس دین کو ترک نہ کیا تو میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ پھر تم میرے غم میں روں گے، ہمیشہ نادم و شرمندہ رہوں گے کیونکہ لوگ تمہیں تانا دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، امی جان ایسا ہرگز نہ کرے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کروں، مجھے یہ دین آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں اپنی دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا بند کر دیا، وہ نہایت کمزور اور لاغر ہو گئی۔ میں وقفے سے اس کے پاس جا کر التجا کرتا کہ امی کچھ کھا پی لے، مگر وہ ہر بار سختی سے انکار کرتی اور کہتی کہ میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اگر تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دو۔ آخر میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، امی جان بے شک مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے بدن سے نکل جائیں، میں پھر بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ میری ماں نے جب میرے اس پختہ عزم کو دیکھا اور یقین کر لیا کہ میں اس نازک صورتحال میں بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اس نے کچھ کھا پی لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور اگر وہ دونوں والدین تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا نہ مان اور دنیا میں ان سے بھلے طریقے سے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دوسرے ابتدائی مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے شر سے بچنے کے لیے مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویران گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں چند مشرکین کا گزر ہوا۔ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آوازیں کسنے لگے اور پھر ان پر حملہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ انہوں نے قریب پڑی مردہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کے سر پر مار دی، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور لہو بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے دشمن کا خون بہایا، ورنہ اب تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے اور لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ مکی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رضاکارانہ طور پر شعیب ابی طالب میں محصور رہے اور سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو مجھے ایک سوکھے چمڑے کا ٹکڑا مل گیا۔ میں نے اسے پانی سے دھو کر صاف کیا، پھر آگ پر بھون لیا، پھر کوٹ کر پانی میں گھول کر ستو کی طرح پی لیا تاکہ میرے بھوک مٹ سکے۔ ہجرت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مواقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقعات حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ غزوات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ خیام کے دوران مشرکین کے خلاف ایک مہم میں سب سے پہلے دشمن کے خلاف تیر چلایا تھا۔ یہ آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مکے میں بھی آپ نے سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہایا اور مدینے میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا تیر چلایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فتح خیبر، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے اور خوب تیر اندازی کی۔ غزوہ احد میں جب دوسرے راؤنڈ میں درے کی طرف سے دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ ایسے نازک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے کفار پر بڑی جرت اور مہارت سے تیر اندازی کی۔ آپ نے اس موقع پر قریباً 1000 تیر چلائے تھے۔ اپنے ترکش کے تیر ختم ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکش کے تمام تیر بھی آپ نے ختم کر ڈالے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے سعد تیر اندازی جاری رکھو، اے سعد تیر اندازی جاری رکھو، تیر اندازی جاری رکھو، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ تحسینی کلمات فخریہ طور پر بیان کرتے رہے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تمام صحابہ کرام میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میرے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ خلافت راشدہ کے عہد میں لیکن ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بہت نمایاں ہوتی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایران کی آتش پرست قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اسلامی لشکر کا جھنڈا عطا کیا اور سپہ سالار بنایا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی، اے سعد، یاد رکھو اللہ کے ہاں خاندانی برتری کوئی چیز نہیں، اس کے ہاں اطاعت ہی کا مقام ہے۔ اللہ کے دربار میں ادنا اور اعلیٰ مالی حیثیت والوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ اللہ ہی سب کا رب ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اطاعت اور فرما برداری ہی سے درجہ ملتا ہے۔ ہمیشہ اس کام کی طرف متوجہ رہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی دعوت اور مشن کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا۔ ایران پر حملہ آور ہونے والے اس اسلامی لشکر میں 99 بدری صحابہ اکرام شامل تھے۔ 310 بیت رضوان والے صحابہ اکرام تھے۔ 300 وہ صحابہ تھے جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا تھا۔ 700 کے قریب فرزندان صحابہ شامل تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے جلیل القدر صحابہ اور نوجوانوں کا کمانڈر بنایا گیا تھا۔ یہ لشکر قادسیہ کے میدان میں اترا، اس کی صف آرائی کی گئی۔ اسلامی لشکر کی کل تعداد 30,000 تھی، جبکہ ایرانی لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کے سپہ سالار کا نام رستم تھا۔ کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخری دن مسلمانوں نے فیصلہ کن جنگ کے لیے دشمنوں کو گھیرے میں لے لیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کا سر قلم کیا گیا۔ جب ایرانیوں نے اپنے سپہ سالار کا سر مسلمانوں کے نیزوں کی پنی پر دیکھا تو وہ حواس بھاگتا ہو کر بھاگے۔ اس جنگ میں 30,000 ایرانی مارے گئے اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ نے ایرانیوں کی کمر توڑ دی تھی، مگر ابھی تک ایران کا دارالحکومت مدائن محفوظ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مدائن پر قبضہ کرنے کے لیے دوسری بڑی جنگ کی اور فتح پائی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس میں بادشاہ کا سنہرا تخت شامل تھا، اس کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن تھے، اس کے علاوہ وہ بے شمار کپڑے، جواہرات اور دوسری قیمتی اشیاء حاصل ہوئی۔ مجاہدین کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ جو چیز جس کے ہاتھ آئی وہ سب ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی اور مدینہ بھیج دی گئی، جہاں پر تقسیم کے وقت ہر مجاہد کو دوسری اشیاء کے علاوہ 12,000 درہم ملے تھے۔ خلافت عثمانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کے چناؤ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، مگر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ آپ نے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور ان سے ہمیشہ تعاون کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی بیعت کی تھی۔ وفات: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 85 برس کی عمر میں 55 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا اور جسم دوہرا تھا، ہاتھ اور بازو بہت مضبوط تھے، سر بڑا تھا اور انگلیاں موٹی تھی، گھنے بال تھے، عمر کے آخری حصے میں خضاب لگاتے تھے۔ ازواج و اولاد: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکاح کیے۔ بعض روایت میں آپ کی بیویوں کی تعداد 9 آئی ہے اور ان بیویوں سے 17 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ سیرت و اخلاق: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جرنیل اور فاتح و منتظم تھے۔ آپ السابقون اولین میں تھے۔ آپ اس وقت ایمان لائے جب ایمان لانا پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر تھا۔ راہ حق میں بہت سی مشکلات اور مصیبتیں آئیں، مگر ان سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ کی طبیعت میں تقوی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شجاعت، حق گوئی، سخاوت اور عزم و استقامت
نمایاں خصوصیت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل صالح کا خطاب دیا تھا۔ لوگوں میں آپ فارس العرب، عربوں کا شہ سوار کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ رضاکارانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں محافظ تھے۔ آپ بڑے سخی تھے، غریبوں اور محتاجوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، علم و فضل میں بھی ممتاز تھے، روایت حدیث میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے